کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں، ایک جونک کی شکل میں۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں، ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا، تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے، میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے،
یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے آہا کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح، مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، کوئی اتنے کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے۔ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر، میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا، کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے
ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں، تو نے کہا یا اللہ معاف کر دو، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا، اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہو، تو اللہ آپ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں اور سارا کچھ بچ جاتا، نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو، ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے
ایک آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں۔ اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا، ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراں جا، فدا اے روضہ اے خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوذ بن بوذ بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذی شان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد
بن ملهل بن كينان بن آنوش بن شيث وبن آدم عليه الصلاة والسلام. إن الله تخير القبائل فاختار العرب ثم تخير العرب فاختار مضر ثم تخير مضر فاختار قريش ثم تخير قريش فاختار هاشم ثم تخير هاشم فاختارني أنا خيركم أبا ونفسا. میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان. جی اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے. یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا تھا. توبہ پکی کر. ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے. ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے، اپنا بنا لے. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو. بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں. اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی. اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا. کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح. لیلا کا نام آیا. واغبط من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح. لیلا کا نام آیا. ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی بدونی جندل وصفائح. لیلا کا نام آیا. یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے. بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں
آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے۔ لے بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا، عائشہ سے۔ تو ان کا نہیں نہیں لا یا رسول اللہ، من الرجال من احب الناس۔ ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہٰذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ، مردوں میں عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے، اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنے گے، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گے، الفت سے بنے گے، محبت سے بنے گے، درگزر سے بنے گے۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو، اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو،